بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے۔ جیسا آپ چاہو میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ویسا ہی عطا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شرک بدعت سے محفوظ رکھے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آج آپ کے لیے بہت ہی پاورفل مجرب وظیفہ لے کے آج حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 13 سفر ہے، پیر کا دن ہے۔ آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ موزے ہوتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آپ نے یہ وظیفہ آج سے شروع کر دینا ہے اور پیر تک جاری رکھنا ہے۔ اگر اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہو، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی آنکھوں سے موزے دیکھ لینا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری مانگو گے من پسند نوکری ملے گی، قرض سے نجات مانگو گے قرض اتر جائے گا، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے یہ وظیفہ آج سے شروع کر لینا ہے۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور اتنی دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پورے سال کی دولت انشاءاللہ آپ کو ملے گی، سارا سال رزق کی بارش ہوتی رہے گی، انشاءاللہ تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا شروع ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اسے پڑھ کر جو چاہیے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر مانگ لیجئے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے مہینے کے بے شمار فضیلتیں اور برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 13 سفر پیر کے دن سے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، پیر تک جاری رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں جو عرش الہی پر موجود ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ وہ دعا ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا اللہ پاک اس کی ہر حاجت پورا فرماتا ہے اور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آج سے یہ وظیفہ شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کی غیبی مددیں آپ پر نازل ہوں گی۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے لیکن سفر کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی جگہ ہے۔ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہتر سے بھی زیادہ نوازتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب کسی کو دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، نہ تو دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے ذوالقعدہ کے مہینے کو، ذوالحج کے مہینے کو، حتیٰ کہ محرم کے مہینوں کو بھی لاپرواہی کے ساتھ گزار دیا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سفر کے مہینہ بہت حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بھی مانگو گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ کامیابی آپ کے مقدر بن جائے گی۔ آپ جس چیز کو ہاتھ ڈالو گے وہ سونا بن جائے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آج کے اس برکت عمل کی طرف چلتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو بھی جلدی سے آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔
تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ اس وظیفے کو کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سو آپ کی نیت سے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز حاجت جو آپ کی ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ، ہر انسان کی خواہش الگ، ہر مقصد الگ، مقصد کسی کا بھی ہو ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، کسی کو من پسند نوکری چاہیے وہ نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تو میرے عزیز بہن بھائیو، جس قسم کی بھی حاجت ہے آپ اس حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے آیت پڑھنی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے، جیسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال و جان میں برکت، وسعت، فضیلتیں آ جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس کی بہت زیادہ فضیلات ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے ہر چیز چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو رب فرماتا ہے آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہوں، آپ کو صحت تندرستی عطا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی ہے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگدستی سے نکال کر کامیابیوں کا مقدر لکھ دیا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 11 بار الحمدللہ پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے اور منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے۔ تو صرف 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی ساتھ فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اچھے سے سمجھ لیجئے۔ وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کی پسندیدہ کلمات ہے، جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے تو پھر آپ نے آج سے ہی شروع کر دینا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، وہ آیت مبارکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا استغفر اللہ، اس کی آپ نے 3 تسبیحاں کرنی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ ان کلمات کو اگر کسی فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرمائی، اگر بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزی عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔
اس آیات کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے اس کی مشکل فوری طور پر حل ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں، خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ توجہ کیجیے، تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ، یا وہاب، یا غنی، ان تین صفاتی اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم کو ایک ساتھ ملا کر آپ نے اس کی بھی 3 تسمیہ کرنی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسل دار نسل، رزق، دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ نے جب یہ کمپلیٹ کر لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، جب آپ نے یہ عمل وظیفہ کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے، آپ کی توجہ جو ہے وہ پوری اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ کا ایمان جو ہے پختہ ہونا چاہیے، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ ہونا چاہیے کہ وہ سمیع العلیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، رو رو کے، گڑ گڑا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے جس حاجت کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ عمل کیا ہوگا، اس حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک سے اپنی حاجتیں شیئر کرنی ہے، رو رو کے، گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول و منظور فرمائے گا۔ جیسا چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ میرا اللہ تبارک تعالیٰ جب دینے پہ آ جاتا ہے تو نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ اعمال جو اللہ والوں نے پڑھے اور اس طریقے سے بتائے ہیں، اسی طریقے سے کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ آپ کو اثر ہوگا، بہت مجرب، بہت پاورفل ہے۔ ترقیاں ہی ترقیاں ملے گی، خوشیاں ہی خوشیاں ملے گی، رزق کی کبھی کمی نہیں آئے گی، ہر مشکلات حل ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی وظیفے کا حصہ ہے، آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ نے کثرت کے ساتھ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے، رزق ہی رزق ہو، رزق کی کبھی کمی نہ آئے، رزق نسل در نسل چلتا رہے، تو آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ نے کثرت کے ساتھ یا غنی یا مغنی کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پیر تک آپ کو بہت زیادہ معجزات ملیں گے، اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوں گی، غیبی مددیں ملیں گی، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیارے پیارے وظائف، ویڈیو اعمال کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، بشرطِ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیو، جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو، ایک تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرو۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔